ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے ساری دنیا میں سکہ حسین کا۔ بھارت میں گر وہ آتا تو بھگوان کہتے ہم، بھارت میں گر وہ آتا تو بھگوان کہتے ہم۔ ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا، ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا۔ راون کی طرح مٹ گیا دنیا سے تو یزید، لیکن دلوں پہ آج بھی ہے قبضہ حسین کا۔ سر اپنا جو پٹکتی ہے پیاسوں کی یاد میں، لیتی ہے نام گنگا و جمنا حسین کا۔ جے سنگھ پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ، جے سنگھ پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ۔ مر ہندو ہوں میں ہندو ہوں مگر ہوں شیدا حسین کا، ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا۔ ایک ہندو کا اظہار عقیدت ہے اس کے مذہب کے مطابق، اس کے ایمان اور اس کے عقیدے کے مطابق۔ محرم کی گھڑیاں حضرت امام حسین، ان کے قافلے، ان کی محبتوں کے ساتھ بہت نمایاں ہوئیں۔ لیکن اگر محرم کو ہم ازل سے دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ جو تشریف لائے محرم کے مہینے میں آئے۔ نوح علیہ السلام کو جو کشتی میں کنارہ ملا محرم کے مہینے میں ملا، اور لوط علیہ السلام کی قوم کو آخر کار ان میں سے جتنے لوگوں نے توبہ کی محرم کے مہینے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات محرم، ایک پوری تاریخ ہے ایک پیچھے محرم کے مہینے کے تقدس کی، احترام کی، حرمت کی، ایک پورا نظام ہے۔ اور محرم کے ساتھ امام حسین کی نسبتیں، حضرت حسین بن علی بن ابی طالب، ان کی نسبتیں بہت عجیب ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے۔ امام حسین کی زندگی کا سب سے پہلا نظام تقوی ہے، اور تقوی نیکی کرنے کو نہیں کہتے۔ کسی نے حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تو پوچھا نہ کرنے کا نام ہے، کرنے کا نام تو نہیں ہے۔ فرما دیجئے کیا کرنے کا نام، کیا نہ کرنے کا نام؟ فرمایا تقوی گناہ نہ کرنے کا نام ہے۔ ایک بندہ بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے اور پھر بہت گناہ کرتا ہے، اس کو متقی نہ کہا جائے گا۔ فلسفہ حسین تقوی کا نام ہے، فلسفہ حسین قربانیوں کا نام ہے۔ فلسفہ حسین پانی نہیں مل رہا، پیاس کی شدت ہے، میں اس جگہ کو جا کے خود دیکھ کے آیا ہوں، کربلا کی ان وادیوں میں، لیکن اس بات کا اس پیغام کا نام ہے کہ وہاں حرام نہیں چلے گا، وہاں مشکوک نہیں چلے گا، وہاں حلال طیب اور طاہر زندگی چلے گی۔ ایک نظام ہے۔ اور فلسفہ حسین سجدوں کا نام ہے کہ جنگ جاری ہے اور نماز کا وقت آیا، آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر انہوں نے نماز پڑھی، سجدے قضا نہیں ہوئے اور سجدے ادا ہوئے ہیں۔ اور فلسفہ حسین دعاؤں کا نام ہے۔ وہاں کربلا کی وادیوں اور گھڑیوں میں امام حسین نے بہت دعائیں مانگی، اور وہ دعاؤں کی پوری کتابیں اس وقت موجود ہیں۔ وہ دعائیں کیا تھیں؟ جس میں اللہ کی محبت، جس میں اللہ کے ساتھ عشق، جس میں اس کی ذات عالی کے ساتھ تعلق اور محبت، ان دعاؤں کا نام ہے۔ اور فلسفہ کربلا کا ایک پیغام دیتا ہے کہ خیال کرنا، جب ایک طرف حق ہے اور ایک طرف ناحق ہے، اور وہ حق حلال کی شکل میں آئے، طیب طاہر کی شکل میں آئے، حلال کی شکل میں، طیب طاہر کی شکل میں آئے، تو پھر حلال کبھی نہ چھوڑنا، اور حرام کے اوپر تمہیں کائنات کیا تخت مل جائے، اس کو کبھی اس کے قریب نہ جانا۔ زندگی کا ایک سفر میں آپ طے کر رہے ہیں اور طے کریں گے موت تک۔ وہ ہستیاں زندگی کا سفر طے کر گئیں، لیکن انہیں ہم مردہ نہیں کہیں گے۔ بلیا سی مرنا نہیں گور پہ آ کوئی ہو، کہ ہم مرنے والے نہیں ہیں،
اللہ کے عاشق ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے عاشق ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں اور زندگی کا سفر طے کرتے ہیں۔ عاشق ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اور عاشقوں کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اور وہ زندگی ایسی زندگی ہے جس زندگی کے بعد موت نہیں ہے۔ ایک عجیب واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک شخص اپنی والدہ کے قبر پہ جاتا تھا اور قرآن پڑھتا تھا، تو خواب میں والدہ آئیں، کہنے لگی بیٹا تو آ کے نا کچھ دیر بیٹھ جایا کر، پھر قرآن پڑھا کر، اس سے پہلے قرآن نہ پڑھا کر۔ کیوں؟ جب تو آتا ہے قرآن کا نور تجھے گھیر لیتا ہے، بیٹا میں تجھے دیکھ نہیں سکتی، تیرے قرآن پڑھنے سے میری قبر نوری، نورانی، روحانی، اس میں روشنی، اس میں برکت، لیکن میں تجھے دیکھنا بھی چاہتی ہوں، ماں ہوں، ماں کی مامتا بیٹے کو دیکھ کے بھی کلیجہ ٹھنڈا کرتی ہے۔ یہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو موت نہیں آتی، انتقال ہوتا ہے۔ انتقال کہتے ہیں منتقل ہوتے ہیں ایک عالم سے دوسرے عالم، یہ عالم شہود ہے، عالم ارواح سے آئے ہیں ہم، اور عالم برزخ کا سفر ہمارا جاری ہے، آنے والا ہے، جس کا نام موت ہے، فنا ہے۔ ان ہستیوں نے ہمیں ایک پیغام دیا، ان ہستیوں نے ہمیں ایک زندگی کا سبق دیا کہ کبھی بھی زندگی میں اگر یہ نظام آ جائے تو پھر حلال اور حرام کی پہچان کرنی ہے، پھر حق اور ناحق کی پہچان کرنی ہے، اور حلال اور حرام میں اگر کنبا جا رہا اور معصوم بچے جا رہے، اور پھر یہ نہیں دیکھنا کہ کون جا رہا، پھر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی راہیں، سچی راہیں کون ہیں اور کہاں ہیں اور کیسے ہیں۔ امام حسین کی زندگی میں اور ان کا جتنا بھی قافلہ تھا، ان کی زندگی میں کچھ وظائف بھی ملتے ہیں جو میں لوگوں کو بہت بتاتا ہوں، اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس سے بہت نفع ہوتا ہے۔ ایک عمل دیتا ہوں، بہت زندگی میں کام آئے گا، ان مبارک گھڑیوں کے حوالے سے ایک عمل دیتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ 2 تسبیح سورۃ فاتحہ کی پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور سورۃ فاتحہ کی 2 تسبیح پڑھ کے اور اس کا ہدیہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور اگر چاہیں تو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ لیں، 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی، اور اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں۔ اور یہ سورۃ اخلاص کا پڑھا ہوا ہدیہ اللہ کی رحمت سے نوروں میں، برکتوں میں اور اللہ کی رحمتوں میں پہنچتا ہے 100%، اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں۔ اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، بیٹیاں، داماد، نواسے، نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، اور اس حضور کے گھرانے میں یہ حسینی قافلہ بھی حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں حضور کے گھرانے کو، اور جو مراد مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ اور یہ مسلسل عمل کرتے رہیں، آپ دن کے کسی وقت صبح شام 2 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھ لیں، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں، اور اول آخر درود پاک پڑھیں، اور پھر یہ تسبیح آپ ان کی خدمت میں ہدیہ کر دیں۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ کی کوئی پریشانی اور ناممکن ہے، اس مسئلے، مشکل اور پریشانی میں یقیناً آپ کے لیے خیر کی، برکتوں کی اور رحمتوں کی اور خوشیاں خوشحالوں کی راہیں کھلیں گی۔ بے اولاد ہیں، بے گھر ہیں، بے در ہیں، درد مند ہیں، مریض ہیں، کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، مشکلات، راستے بند ہیں، کوئی زندگی کی مشکل ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ بس ہم ٹھہر گئے ہیں اور اس کا حل صرف موت ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، تو آپ بہت زیادہ حیرت انگیز یہ وظیفہ اور بہت حیرت انگیز یہ تجربہ پائیں گے اور اس کی برکات پائیں گے۔ چند دن، چند ہفتے زندگی میں اس کو شامل کریں۔ میرا تو مشورہ تھا کہ ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں، ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ آپ گمان نہیں کر سکتے کہ آپ کو اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کیا ملے گا، گمان نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے۔
اس کی خیریں آپ کو کیا ملیں گی، اس کی برکتیں آپ کو کیا ملیں گی۔ میرے پاس اتنے تنگ دست اور پریشان لوگ آئے جو زندگی کی بازیاں ہار چکے تھے اور جو خدا نخواستہ خودکشی کا سوچتے تھے اور برے برے خیال آتے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام پڑھ لو، اگر صبح شام پڑھ لیں تاثیر بڑھ جائے گی۔ اور ہاں، ایک چیز اور بھی عرض کروں گا اس شہادت حسین کی نسبت سے، قافلہ حسینی کی برکات کی نسبت سے ایک چیز اور بھی عرض کروں گا، اگر یہی سارا دن پڑھتے رہیں یعنی 2 تسبیح صبح شام پڑھ لیں اور سارا دن اس کے علاوہ کھلا پڑھتے رہیں تو اس سے ایک فائدہ اور ہوگا، اور وہ فائدہ یہ ہوگا آپ کو، اور حیرت انگیز فائدہ ہوگا کہ آپ کی تاثیر زیادہ ہوگی، مسائل جلد حل ہوں گے، مشکلیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور آپ کو زندگی میں خیر کے موقع زیادہ ملیں گے، ترقیاں اور کامیابیاں بڑھ چڑھ کے ملیں گی۔ ان ہستیوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے، اللہ سے لینا سکھایا ہے، اور اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ ان ہستیوں نے وہ زندگی کا سفر سکھایا ہے، عاشورہ کا ڈھل جانا، سغرا کا وہ مر جانا، اصغر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا، یہ کہانیاں سچی ہیں۔ یہ سبق دے کے انہوں نے اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے، اور وہ ایک پیغام دے کر گئے ہیں کہ خیال کرنا، گردش ایام جو بھی آئے، عروج ہو یا زوال ہو، موسم موافق ہو یا نہ موافق ہو، زندگی کے سفر میں اللہ کو نہیں چھوڑنا، اور اس کے راستے نہیں چھوڑنے، اور اس کی سچی راہیں نہیں چھوڑنی، اور وہ سچی منزل نہیں چھوڑنی۔ روایات میں آتا ہے کہ جس دن واقعہ کربلا ہوا ہے اس دن 3 گھنٹے دعا مانگی حضرت امام حسین نے، 3 گھنٹے دعا مانگی۔ کس سے مانگی؟ کس سے مانگا؟ کس کو چاہا؟ مانگنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے،